الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نصف سے زائد گزر چکا ہے. یہ جمعہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے جسے عرف میں ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس آخری عشرے کے جو اہم ترین ایونٹ یا اللہ کی طرف سے عظیم رحمت کا جو ایک مظہر ہے کہ اس آخری عشرے میں ہی طاق رات ہے. طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. یہ ایک بہت بڑا بونس ہے اگر کسی کو مل گیا. آج کی زبان استعمال کریں، جیسے ہم نے کہا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. اس میں بگ بونس جو اگر مل جائے گا، مل سکتا ہے تو آخری عشرے میں ہی جس کو وہ رات میسر آ گئی. شب قدر لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے انسان محنت کرے، عبادت کرے خلوص کے ساتھ، اس کے مقابلے میں اس ایک رات کی عبادت زیادہ بھاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو وہ رات عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ جن لوگوں کی پوری رات گزر رہی ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے میں، تو یقینی طور پر انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر بھی ہے، اور وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عطا فرما ہی دی ہے جو پوری رات اسی کے ساتھ گزار رہے ہیں. بہرحال ماہ رمضان میں اللہ کی عنایات، اس کی رحمتوں کا فیضان جو ہے وہ اس کا کلائمیکس ہے. یہ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی جتنی راتیں رہ گئی ہیں ان سے بھرپور طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ یاد ہوگا آپ کو ہمارا موضوع تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اس موضوع کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. اتنی بات تو بڑی واضح ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام اللیل ہے، جس کی ایک لازمی شکل، واجب شکل جو ہے وہ تراویح کی نماز ہے. لیکن احادیث کو سامنے رکھیں، دیگر احادیث کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کا بڑا حصہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سننے میں گزارا جائے، قرآن کے ساتھ بسر کیا جائے. اور ماہ رمضان کی فضیلت بھی قرآن ہی کے باعث ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت بھی نزول قرآن کی وجہ سے. تو یہ ہے، لہذا اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی عظیم نعمت قرآن، اتنا بڑا اللہ کا تحفہ نوع انسانی کے لیے، ہم پر اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک کام تو ہم کر رہے ہیں بڑے اہتمام سے، اس کو ایک مقدس کتاب سمجھتے ہوئے اسے ریشمی جزدان میں لپیٹ کر، کچھ لوگ اضافی طور پہ خوشبو بھی لگا کر اسے طاق میں رکھ دیتے ہیں. کیا یہی اس کا حق ہے اور یہ اس لیے ہی نازل ہوا ہے؟ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اصول ہے، لائبلٹی بڑھ جاتی ہے. جب کسی کو بڑا عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس سے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں یہ عظیم ترین نعمت عطا ہوئی ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے
نصوص سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں انسانوں کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں از روح قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ہی یہ قرآن مجید۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال، مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں قرآن کے حوالے سے؟ یہ ہمارا مضمون چل رہا تھا، 5 حقوق یا 5 ذمہ داریاں، ان کا تعین سامنے آیا۔ اس پر بہت سے علماء نے مقالات لکھے ہیں، تقاریر ان کی موجود ہیں، تصانیف موجود ہیں، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے، کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ حاصل کیا ہے؟ 5 ذمہ داریاں ہر مسلمان پر قرآن کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں۔ ایک بات تو ہے اپنی جگہ کہ اس کا ادب احترام بہت لازم ہے، مقدس کتاب ہے، لیکن ذمہ داریاں کچھ کرنے کے کام بھی ہیں اس حوالے سے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ 3 پر گفتگو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی، لہذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشاروں میں بات کروں گا۔ پہلا حق کیا تھا کہ اس پر ایمان لایا جائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ خود قرآن مجید نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھتے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جنہیں دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو امت مسلمہ کا حصہ ہو، کیا کرو؟ ایمان لاؤ اللہ پر۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نہیں ایمان سے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ۔ یعنی تم جو سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کلمہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے، یہ ایک ابتدائی درجہ ہے، لیکن جو مطلوب درجہ ہے وہ اس سے آگے کا ہے، دلی یقین، دلی یقین والا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ابتدائی دور تھا، جو شخص بھی ایمان لاتا تھا اسے معلوم ہوتا تھا، وہ خوب سوچ سمجھ کر ایمان لاتا تھا کہ میں نے دنیا کی تمام مشکلات کو دعوت دے دی ہے، اب پوری برادری میرے خلاف ہو جائے گی، سب میرے خلاف اقدام کریں گے، پرسیکیوشن ہوگا، تشدد کیا جائے گا، بڑے سب بڑی کارروائی میرے خلاف ہوگی، ذہناً تیار ہو کر آتا تھا۔ لیکن جب اسلام غالب ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فتح مکہ ہو گئی، مسلمانوں کو غلبہ مل گیا جزیرہ نما عرب میں، اب لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسلام لانے میں عافیت ہے، اب اسلام لائے بغیر چارہ نہیں ہے، لہذا جوق در جوق آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ قرآن کو بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہمارا معاملہ بھی کچھ نہیں جیسا ہے، ہم نے اللہ پر اور قرآن پر اور آخرت پر ایمان اپنے ذاتی مطالعے سے، غور و خوض سے اور تلاش حقیقت کی جستجو کے بعد حاصل نہیں کیا، ہمیں مل گیا ہے موروثی طور پر۔ اور آج ہماری جو سیکولر طبقہ ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایلیٹ ہے، ان کی عظیم تعداد، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کے حوالے سے شکوہ ہوتا ہے انہیں کہ ہم کیوں مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ وہ اس کو اپنے لیے ایک سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بے عزتی کا مقام، زبان سے نہیں کہہ سکتے لیکن کہہ بھی دیتے ہیں کہنے والے۔ آج کل کے سیکولر دانشور تو اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم میں سے سب لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، یہ اسلام ایمان ہمیں موروثی طور پر ملا ہے، ہم کنونس نہیں ہوئے تھے کہ یہی صحیح دین ہے، ہم تلاش حقیقت کر کے یہاں تک نہیں پہنچے، لہذا ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے، موروثی طور پر مل گیا، بس اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، اس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی اس رخ پر سوچ کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہاں، جو لوگ اس دور میں ایمان لائے تھے وہ سچے قدردان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو شروع میں ایمان لانے والے تھے، مہاجر اور انصار، ان کے ایمان کی کیا بات تھی۔ اور وہ قرآن مجید کی جس قدر
عظمت کے وہ قائل تھے، دل سے معترف تھے، ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے مکمل. قرآن کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا. اور راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں جو ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پورے مہینے میں ایک قرآن سن بھی لیتے ہیں تراویح میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار دیا، بہت بڑا کام کیا. اور صحابہ کی ایک عظیم اکثریت وہ تھی جو ایک ہفتے میں قرآن ختم کر رہی ہے، اور وہ بھی قیام اللیل کے اندر. انہیں دلی یقین تھا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو بھی نعمتیں اتری ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت. تو لہذا ایمان لاؤ، پہلی بات. اور ہم بھی اب وہ یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہی کو پڑھیں، اور سمجھ کر پڑھیں گے تو اندر سے گواہی ملے گی کہ ہاں یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے رب کا ہی کلام ہے، یہ میری فطرت کی جو ہے تقاضے ان کے عین مطابق ہے، اندر سے گواہی مل رہی ہے کہ یہی حق ہے. یہ تصدیق قلبی ہوتی ہے، اسی سے پھر وہ ایمان آگے بڑھے گا، پھر آگے ہم اس کی ذمہ داریاں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوں. تو پہلی بات یہ کہ ایمان لائے جائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. نمبر 2، چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر بھی میں تفصیلی بات کر چکا ہوں، اب مزید نہیں کروں گا، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، لہذا اب اگلا سٹیپ لاجیکل بنتا ہے کہ اب اس کو ہم پڑھیں کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے. قرآن کو پڑھنا، تلاوت، ترتیل، تلاوت اور قرات، اس کو معمول بنانا، یہ دوسرا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم کتاب عطا کرتے ہیں، جن کو اللہ اپنا کلام عطا کرے اور کتاب ہدایت عطا کرے، وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے حق ادا کر رہے تھے. تو تلاوت، ایمان کے بعد پھر تلاوت، اس کو معمول بنانا ہے. نمبر 3، منطقی طور پر اسی ترتیب میں اب یہ بات آئے گی کہ اب اس کو سمجھنا ہے. صحابہ کرام تو تلاوت کرتے تھے، سمجھ بھی رہے ہوتے تھے. ہمارا معاملہ اضافی ہے کہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھنے کی الگ سے ضرورت پڑتی ہے، الا ماشاءاللہ. جب کتاب ہدایت ہے تو پھر اس کو سمجھنا لازم ہے، ورنہ ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، ہم نے اس کو کتاب ہدایت مانا ہی نہیں. پڑا رہے ایک طرف، ہمیں نہیں چاہیے. ہم زندگی گزاریں گے اپنی مرضی کے مطابق، اپنے پسند کے سیکولر دانشوروں کو جو ہے ان کو سمجھ ان کو رہنما مان کر ان کے طریقے پر چلیں گے، قرآن کو نہیں کھول کر دیکھیں گے. یہ ہے وہ صورتحال جو جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو تیسرا حق، اب اس کو پڑھو جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق. دوسرا حق یہ تھا، اور تیسرا جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھو. اور سمجھنے کے لیے بھی 2 لیول ہیں، تذکر اور تدبر. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے. کس لیے نازل ہوئی؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس میں اندر جو ان کے لیے وعظ اور نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ولیتذکر اولو الالباب. چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہ شکوہ کیا گیا، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. وہ تو خیر سرسری طور پر بھی پڑھتے تھے تو کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن یہ کہ قرآن اس قابل ہے کہ اس کے اندر غور و فکر بھی کیا جائے، ان کی آیات میں پڑھا بھی جائے، سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے. اب چوتھا اور پانچواں، یہ 2 حق رہ گئے تھے جن کا بیان کرنے سے. چوتھا حق جو ہے اب وہ اسی منطقی ترتیب میں، جب پڑھ لیا سمجھ لیا تو سمجھنا کس لیے تھا؟ یہ کوئی ہماری ہابی ہے کہ ہم صرف یہ کہ کسی علمی طور پر ہم کچھ چیزوں کو جاننے کے خواہش مند ہیں، بس یہی کافی ہے؟ نہیں، کتاب ہدایت ہے، اس کے مطابق اب زندگی گزارنی ہے، اس پر عمل کرو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا وہ اصل میں اس قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ، جو حرام کام ہیں، جو سخت ترین گناہ ہیں، انسان کرتا رہے ڈٹائی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے وہ اس نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے، اللہ کی کتاب۔ اگر واقعی اللہ کی کتاب مانا ہے اور کتاب ہدایت مانا ہے تو اب اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ نفلی معاملہ نہیں ہے، نہیں لازمی ہے۔ اسی لیے اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرمان ہیں کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک، بلکہ دو درجے ہیں اس کے اندر، میں عرض کر رہا ہوں قرآن پر عمل کے حوالے سے، کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ دوسری حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ نفسانی خواہشات ہیں، تقاضے ہیں، انسان کے اندر جو ہے نفس امارہ ہے، وہ گناہوں کی طرف اس کا میلان ہے، اور ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے، حلال حرام کے قوانین ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اس ہدایت کے تابع نہیں کیا وہ اس قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ تو یہ ہے قرآن پر اب عمل کرنا ہے۔ چوتھا حق، جو ہدایت آئی ہے، جو رہنمائی آئی ہے، اسے اب حفظ جان بنانا ہے۔ لیکن اس کے ہیں دو لیولز۔ کچھ احکام وہ ہیں قرآن کے جن کا تعلق ایک فرد سے ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سچ بولنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، یہ سارے احکامات۔ اس میں اخلاقیات بھی آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہر شخص پر، ہر مسلمان پر ہر دم لازم ہے۔ یعنی یہ عذر نہیں ہے کہ ابھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تب میں جا کے نماز پڑھوں گا، ابھی تو پھر ابھی حکومت قائم نہیں ہے اسلامی، نہیں۔ نماز جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہو گیا اسی وقت لازم ہے اس پر۔ اسی طریقے سے وہ جو 5 ارکان اسلام ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہے وہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی جب تک اسلام نافذ نہیں ہوتا، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی، ہم گھر میں پردہ جو ہے وہ نہیں کروا سکتے، تب کروائیں گے، حرام نہیں چھوڑ سکتے، نہیں، یہ تو آپ کو انڈیویجولی خود کرنا ہوگا۔ تو ہر شخص کو جو وہ اپنی ذات میں کر سکتا ہے اس پر تو فوری طور پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ البتہ کچھ احکام ہمارے دین کے وہ ہیں جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، ملک کی معیشت کس پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، کس انداز سے چل رہی ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی حکومت کے اندر اور اسلام کے اندر قرآن مجید میں موجود ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس کی حد بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور جرائم ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سے قوانین ہیں۔ ایک فرد ان قوانین کو خود نافذ نہیں کر سکتا جب تک نظام صحیح نہ ہو۔ چنانچہ اس نظام کو بدلنے کی بہرحال کوشش کرنی ہوگی ہر اس شخص کو کہ جو سچا مومن ہے اور قرآن پر سچا ایمان میں آیا ہے۔ جو وہ اپنی ذات میں کر سکتا ہے وہ تو آج سے شروع کر دے، اور جو جس کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے، اور چونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے مہم چلائی بھی ہے سعودی نظام کے حوالے سے
پبلک اویئرنیس کی کہ کتنا بڑا جرم ہے اور یہ نظام جو ہے، اور حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو ختم کرو، سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، شریعت جو ہے وفاقی شرعی عدالت کو بھی اپروچ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب ان کی اپنی کچھ پرائرٹیز ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ دھڑلے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ سودی نظام جاری رہے اور اللہ اور رسول کے خلاف جنگ رہے، لیکن ہماری ذمہ داری کوئی بنتی ہے یا نہیں بنتی انڈیویجول کی؟ ہمیں اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں شریک ہونا ہوگا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ یہ جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، نظام اسلام کو قائم کرنا، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اللہ کے باغی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ فتوے آئے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ قوانین کے مطابق، اللہ کے عطا کردہ رولز کے مطابق، نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو ہیں جو کافر ہیں۔ یہ صوفی محمد صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور یہ کہاں وارد ہوا ہے؟ سورہ مائدہ میں، اور سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں یہ بات آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہے مسلمانوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا، اور دین کا مطلب ہے پورا اجتماعی نظام، اور نعمت ہدایت کی بھی تکمیل کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام ہی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے بطور دین، بطور نظام، بطور سسٹم۔ اب اسی صورت میں آگے آیا، دین تو مکمل دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو اسی کے مطابق پورا نظام جو ہے اس کو استوار کرنا ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے معاشرے میں اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم نہ کریں اجتماعی نظام میں، تو اسی کے لیے 3 فتوے آئے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی صورت میں جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق اور قوانین کے مطابق نظام نہ چلائیں، حکومتی نظام، حکومتی فیصلے، عدالتی نظام اس کے مطابق نہ چلائیں، تو وہی ہیں کہ جو کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس باطل نظام سے ہم وابستہ کیے ہوئے ہیں اپنی توقعات، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں ہم ویسے گم گائیں گے، نظام مصطفیٰ بہت عمدہ تھا، بہت اچھا تھا، لیکن دل میں چور کیا ہے؟ دل میں چور یہ ہے کہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ آج ہم اس کے مطابق چلیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، تو دنیا سے تو پہلے ہی کاٹ دیا ہے۔ ذلت و خواری جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے جب سے ہم نے دین سے بے عہدی اور غداری کی ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، کوئی دھماکہ ہو، انگلی اٹھائی جاتی ہے پاکستان پر، آنکھیں بند کر کے انگلی اٹھا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ موقع ملا تھا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، لا الہ الا اللہ کلمہ اس کی بنیاد ہے، اور لا الہ الا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، اللہ حاکم ہے، حاکم اعلی، اور حاکمیت صرف اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ زمین بھی اس کی ہے، اس زمین کے اوپر قانون صرف اور صرف اللہ کا نافذ ہونا چاہیے، باقی کوئی اور ہے تو وہ غاصب ہے، وہ باغی ہے۔ اور ہم ایک طرف مسلمان ہیں اور کلمے کے نام پر ملک حاصل کیا، اور آج تک انگریز کے قوانین پہ چل رہے ہیں، اسی کو اختیار کیا ہوا۔ بحث ہو رہی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ نظریاتی کونسل اس لیے بنائی گئی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ جو سارا انگریز کا قانون تھا اسی پر چلتا رہا، چل پڑا تھا ملک، اب اس کو اسلامائز کیا جائے، تمام جو بھی قوانین ہیں ان کا جائزہ لیا جائے،
اور دیکھا جائے کہ کہاں کہاں جو ہے کون کون سا قانون غیر اسلامی ہے، شریعت اسلامی سے متصادم ہے، کنٹرڈکٹ کرتا ہے، اور اس کو تبدیل کیا جائے، اس کی جگہ اسلامی قانون جو ہے نافذ کیا جائے۔ وفاق وہ جو ہے آئیڈیالوجی کونسل، اس کا کام صرف یہ تھا بتانا علمی طور پر کہ فلاں فلاں قوانین غیر اسلامی ہے، اس کی جگہ اسلامی قانون کیا ہو سکتا ہے وہ تجویز کر کے دینا ہے، دیٹس آل۔ امپلیمنٹنگ اتھارٹی ان کی نہیں تھی اور نہ ہے۔ اب چونکہ بحث نکل آئی ہے نا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کرو، ایک اعتبار سے انہوں نے یہ سارا کام آج سے 20-25 سال پہلے مکمل کر لیا تھا۔ ہمارے عوام کو بھی نہیں پتا ہے، اور بہرحال عجیب المیہ یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں سیاست کے میدان میں ہیں ان تک بھی یہ شعور نہیں میں نے پایا، حالانکہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور انہوں نے متبادل تمام قوانین بھی دیکھ دیے، سفارش کر دیے، اور وہ جو اسلامی آئیڈیالوجی کونسل اس زمانے میں بنی تھی اس میں واقعی ٹاپ کے علماء تھے، اور تمام مسالک فکر کے، مکاتب فکر کے نمائندے اس کے اندر اس بورڈ کا حصہ تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ایک جو ہے وہ مسلک اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا صحیح قدم تھا۔ تمام مسالک کے ٹاپ کے علماء انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اور انہوں نے یہ سارا کام کر کے دے دیا ہوا ہے، اور 2000 سے زیادہ قوانین کے بارے میں، یعنی سارے ہی قوانین ہمارے جو چل رہے ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں، اور سبھی غیر اسلامی ہیں کم و بیش، یہاں تک کہ آئلی قوانین جو ہیں ان کے اندر بھی غیر اسلامی شقیں شامل ہیں، آج تک ہیں، اور بڑھتا جا رہا ہے معاملہ۔ اب تحفظ حقوق نسواں بل وہ اور آگے کی طرف کا سفر ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ ذمہ داری، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کام کر دیا، لیکن وہ سب کا سب جو ہے وہ کباڑ خانے کی زینت بنا پڑا ہے۔ قوانین وہی چل رہے ہیں، کسی ایک میں بھی ترمیم نہیں کی گئی۔ یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، اور یہ کھلم کھلا بغاوت ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کا قانون منظور نہیں ہے۔ تو پھر لازمی نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے قرآن پر عمل، اور عمل کے دو لیول، ایک وہ کہ ہر فرد آج سے عمل شروع کر سکتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، حتی الامکان بچ سکتا ہے۔ معاشرے میں پھیلے ہوئے گناہ جو ہیں، اور یہ جو اس وقت فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے، اس کو روک تو نہیں سکتا، لیکن اپنی نگاہوں کو تو کی حفاظت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے، منع کر سکتا ہے۔ لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ پورا نظام اللہ کے دین کے اور اس کے قوانین کے تابع ہو جائے، جیسے کہ دور خلافت راشدہ میں تھا۔ یہ ہے چوتھا حق۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ ہو، دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا جائے۔ یہ نعمت جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دی، مسلمان اس کو اون کرتے ہیں نا، بقیہ دنیا اس کو اون نہیں کرتی۔ ہم اون کر کے بھی قرآن کو ایک طرف رکھا ہوا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے تو اب ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں۔ لیکن پانچواں حق یہ ہے، اور اس مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، پوری نوع انسانی تک قرآن کے پیغام کو پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ قطعی فیصلہ ہے۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، اصل میں تکمیل ہو گئی، اور تکمیل ہو گئی تو اب اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خیر چلا آ رہا تھا، خیر چلا آ رہا تھا، اب اللہ نے اس کا سلسلہ بند کر دیا۔ نہیں، اصل بات یہ تھی کہ خیر چلا آ رہا تھا، اس میں ایک ارتقائی سفر تھا، اور اب وہ اپنے نقطہ انتہا تک پہنچ گیا، اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا۔ بس یہ ہے، اب قیامت تک کے لیے یہی دین ہے۔ تو اس دین اور اس قرآن کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا، یہ بھی ہم مسلمانوں کے ذمے ہے، اور یہ بھی مؤثر طور پر تب ہوگا جب اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور نظام خلافت قائم ہوگا، مؤثر تو تب ہوگا۔ لیکن آج سب سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہی قرآن پہنچائیں،
قرآن کی تعلیمات پہنچائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو. اصل میں جو تبلیغ کا فریضہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے. نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے پہنچانا، پھر جو ایمان لاتے ہیں وہ نبی کے دست و بازو بن جاتے ہیں اس کام میں. اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے 61 برس کی عمر میں ہی ہجری اعتبار سے 63 برس جو ہیں وہ قمری اعتبار وہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 61 برس بنتے ہیں. اللہ کی طرف مراجعت فرما گئے. اب یہ مشن آگے کس نے بڑھانا ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے. اصل میں یہ ڈیوٹی مسلمانوں کی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے چونکہ ہم دور ہو چکے ہیں مسلمانوں اسلام قرآن سے. پہلے مسلمانوں کو قرآن سے پھر جوڑا جائے، اس کا رابطہ استوار کیا جائے، قرآن کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. بلغوا عنی ولو آیہ، کسی کو ایک آیت آتی ہو وہی آگے پہنچائے. یہ پیغام آگے سے آگے پہنچنا چاہیے، اور اسی کے لیے درس قرآن کی محافل ہیں، اور اب یہ دورہ ترجمہ قرآن کی بھی یہ جو کوشش ہے کہ یہ قرآن کا پیغام ہم تک تو پہنچے، پھر ہم آگے بھی پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہیں 5 حقوق قرآن کے، اور اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں. کس درجے کے مجرم ہیں میں آپ کو پچھلی مرتبہ وہ آیت سنا چکا ہوں سورہ جمعہ کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال اس قوم کی کہ جس کو تورات عطا کی گئی تھی، جسے حامل تورات بنایا گیا تھا، اور پھر اس قوم نے اس کتاب کی، اس تورات کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. 5 ذمہ داریاں میں نے گنوائی ہیں نا قرآن کے حوالے سے، ان کو ذہن میں رکھ لیجیے. اس قوم کی مثال جس نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، عالمانہ کتابوں کا بوجھ اس کی پیٹھ پر ہے، لیکن ہے وہ گدائی. یہ ہے، اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے قرآن کے تو ہمارا مقام اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی نظروں میں پھر تم وہاں کھڑے ہو. ایک حدیث مبارکہ ہے القرآن حجۃ لک او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف. اگر اس کی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے، اس کی جسے کہتے ہیں قدر شناسی کا حق ادا کر دیا ہے، تو کیا کہنے پھر یہ قرآن مجید تمہارے حق میں دلیل بنے گا، شفاعت کرے گا. جیسے روزے کے حوالے سے بھی وہ حدیث یہاں پر بیان ہو چکی ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور جنسی خواہش سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رمضان کی راتوں میں سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا. فشفعنی فی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے دونوں کی. تو القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن اے مسلمانوں یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف. تو اس پہلو سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو حتی المقدور اس کو ادا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں ان تمام ذمہ داریوں سے جو قرآن حکیم کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہیں صحیح اسپرٹ کے ساتھ پورا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اس رمضان المبارک کے اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں ہی طے کر لیں کہ اب قرآن کی تلاوت کو بھی معمول بنانا ہے، اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے.
یہ روزے کی عبادت بھی تو آپ کو عمل کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ روزے کی عبادت کی وجہ سے انسان کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، حالانکہ شدید جو ہے وہ بھوک یا پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن انسان رکے گا، روزہ ہے۔ اس مہینے کا حاصل کیا ہے کہ اتنی ہمارے اندر ضبط اور برداشت پیدا ہو جائے اور اتنا ہم اس کے عادی ہو جائیں روزے کی عبادت کے ذریعے سے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں گناہ سے، حرام سے، منکرات سے تو رک جائیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ جو ایک تعلق بنا ہے، اس تعلق کو بھی آگے ہم نے پھر برقرار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر شخص یہ عزم لے کر